10 عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے۔ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ نوعمر لڑکے نہیں تھے بلکہ ایک نیک سیرت جوان بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک آزمائش ڈالی، لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکل آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کیا، عائد کا مطلب لگایا، عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم یعنی انتظام کرنے، منتظم کا مطلب انتظام کرنے والا، اور دوسرا قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیر سچ نکلی، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا، اور بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا یعنی اناج پیدا ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط یعنی غذائی قلت، قحط کا مطلب ہوتا ہے غذائی قلت، اور خشک سالی کے آئیں گے، اور لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو یعنی زیادہ ہو اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت و تکریم دی اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب یعنی عہدہ، منصب کہتے ہیں عہدے کو، اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی یعنی انتخاب کیا اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام یعنی اچھے انتظام کرنے سے، حسن انتظام یعنی اچھا انتظام کرنے والے، اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ مصر کی طرح کنعان جگہ کا نام ہے، مصر کی طرح کنعان میں بھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے قحط پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اصرار پر بھی نہ چھوڑا یعنی زور پر بھی اصرار یعنی ضد پر بھی نہ چھوڑا۔ آخرکار انہوں نے بنیامین کے بغیر ہی کنعان واپس آنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی یعنی نظر ختم ہو گئی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا کہ یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی اور پھر انہیں یہاں لے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کی مہک کو سونگھ کر یعنی خوشبو کو سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتا ہے۔ آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ یعنی پورا خاندان مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس میلاپ نے دونوں کو بہت رلایا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی یعنی عزت دی، احترام دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا اور آپ کو گاؤں سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے یعنی حکمت سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔